السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے استرخاء یا فالج یا ادھرنگ۔ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ استرخاء وہ مرض ہے جس میں تمام بدن یا بدن کا کوئی خاص حصہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ فالج اس کو کہتے ہیں جس میں بدن کا نصف بایاں یا دایاں حصہ طول میں سر سے پاؤں تک ڈھیلا پڑ جاتا ہے، یعنی اس کی حس و حرکت ناقص یا باطل ہو جاتی ہے۔ استرخاء جسم اسفل یا نچلے دھڑ کا فالج، اس میں کمر کے نیچے کا دھڑ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ لکوہ وہ مرض ہے جس میں چہرے کے ایک طرف کے عضلات مفلوج ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے چہرہ صرف ایک طرف کو ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اس طرف کے عضلات مفلوج ہو جاتے ہیں۔ اسباب: مذکورہ بالا تمام بیماریوں کے اسباب تقریباً یکساں ہیں۔ یہ تمام بیماریاں بالعموم موسم سرما میں ہوتی ہیں اور سرد مزاج والے اشخاص، خصوصاً ضعیف، بوڑھے اور سن رسیدہ لوگ جن کے بدن میں بلغم کی زیادتی ہوتی ہے، ان امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اکثر سرد ہوا کے لگنے، پانی زیادہ پینے یا سکتہ یا صرع میں مبتلا ہونے اور عورتوں میں اختناق الرحم اور وضع حمل کے بعد یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ کبھی نخاع کی خرابی سے بھی ہو جاتی ہے۔ ریشہ میں حرکات ارادی اور غیر ارادی مخلط ہو جاتی ہیں۔ یہ ضعف دماغ اور نخاع سے پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو تمباکو کے کثرت استعمال یا کثرت جماع اور چائے و شراب خوری کی عادت سے بھی ریشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر بڑھاپے کی عمر میں ریشہ پیدا ہو تو علاج پذیر نہیں ہوتا۔ اگر جوان کو ہو جائے تو زیادہ دنوں تک علاج کرنے سے مشکل شفا ہوتی ہے۔ سکتہ کے بعد اگر فالج کی شکایت ہو تو بھی شفا کی امید کم ہوتی ہے۔ یہ تمام امراض اعصاب سے متعلق ہیں۔ ان کا سبب بالعموم رطوبتیں ہوتی ہیں جو خون کے ساتھ زیادہ مقدار میں شامل ہو کر اعصاب تک پہنچتی ہیں اور ایک جانب کے اعصاب کے راستے کو بند کر دیتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس جانب کے اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی وہ عضلات بھی ڈھیلے ہو جاتے ہیں جن میں یہ اعصاب پہنچتے ہیں۔ علامات: اگر تندرستی کی حالت میں یا کوئی خاص عضو سن پڑ جائے یا کبھی کبھی پھڑکتا رہے یا جاگنے کے بعد سردی معلوم ہو تو فالج کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے۔ خصوصاً سردی کے زمانہ میں جس وقت شمالی ہوا چلتی ہو، یہ آثار نمودار ہوں تو اس کے پیدا ہو جانے کی خاص دلیل ہے۔ کبھی دفتن مرض سکتہ کے ساتھ بھی فالج ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض صبح کو سو کر اٹھتا ہے اور درد سر کی شکایت کرتا ہے، پھر ایک دو مرتبہ قے ہو کر فوراً فالج گر جاتا ہے۔ چہرہ پر بھربھراہٹ معلوم ہوتی ہے، پیشاب کا رنگ سفید اور غلیظ ہوتا ہے، مریض کے منہ کا ذائقہ پھیکا ہوتا ہے، لکوہ میں چہرہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، منہ کا ایک گوشہ نیچے لٹک جاتا ہے، منہ سے رال بہتی ہے، پانی پیتے وقت منہ سے باہر نکل جاتا ہے، مریض نہ سیٹی بجا سکتا ہے، نہ تھوک سکتا ہے اور نہ پھونک مار سکتا ہے۔ معاوف جانب کی آنکھ کھلی رہتی ہے اور اس سے آنسو بہتے رہتے ہیں۔ معاوف جانب کے ہاتھ پاؤں فالج میں شامل ہو جاتے ہیں۔
استرخاء اسفل بدن میں نچلے بدن میں ڈھیلا پن، خاص طور پر کمر سے نیچے کا دھڑ بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پیشاب پخانہ بھی مریض چارپائی پر کرتا ہے۔ ان سب مرضوں کے لیے ان میں خاص طور پر اگر ریڑھ کی ہڈی میں سے جو اعصاب گزرتے ہیں ان میں اتنی چوٹ آ جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو کر یہ ٹوٹ جائیں تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر کسی اور سبب سے یہ مفلوج ہیں، یہ ڈھیلے پڑ گئے ہیں تو ان کا علاج قابل ہے، یہ قابل علاج ہیں۔ اور ان سب علامات کے لیے فالج ہو، لکوہ ہو یا استرخاء اسفل ہو، نچلے دھڑ کا فالج ہو، ان سب کے لیے نسخہ عرض کیا جاتا ہے جو بہترین ہے۔ 2 نسخے عرض کرتے ہیں، دونوں آزمائیں انشاءاللہ بہت ہی پیارے ہیں۔ ہو شافی۔ چھوٹی ماکھی کا شہد 1 پاؤ، چھوٹی ماکھی کا شہد 1 پاؤ آپ نے روزانہ پینا ہے۔ اگر مرض ہے تازہ دنوں کا تو جو دنوں میں ہی مریض ٹھیک ہو جائے گا، اگر پرانا ہے تو وہ 20 دن، مہینہ، 2 مہینے آپ استعمال کرائیں گے مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ فالج کے لیے بھی ہے، لکوے کے لیے بھی ہے، فالج جس میں اسفل نچلے دھڑ کے لیے بھی ہے، تینوں استعمال کریں، اللہ شفا دے گا، بہت ہی پیاری چیز ہے۔ دوسرا نسخہ صرف جس میں فالج اسفل نچلے دھڑ کے فالج کے لیے عرض کیا جاتا ہے، ہو شافی۔ آپ 1 چھٹانک دیسی گھی لے لیں، اسے چولہے پر رکھ کر گرم کریں، خوب گرم ہو جائے تو اس میں 1 عدد بھلاواں ڈال دیں، بھلاوے کے اوپر سے ٹوپی اتار دیں، باقی بھلاواں اس میں ڈال دیں، صاف کر دیں۔ اس میں سے تیل جب نکل جائے، تیل اس میں شامل ہو جائے گا تو بھلاوے کو باہر نکال دیں۔ اب اس گھی کو آگ سے نیچے اتار لیں، اس گھی میں 1 دیسی انڈا ڈال دیں، حسب ذائقہ نمک مرچ ڈال لیں اور اسے نوش فرما لیں۔ یہ بھی اتنا مجرب ہے، اور پہلے دن آپ 1 بھلاواں استعمال کریں، دوسرے روز 2 بھلاویں اور تیسرے روز 3 بھلاویں، بس تیسرے روز اب 3 بھلاویں، پھر اس کے بعد آپ 3 ہی روزانہ استعمال کریں گے۔ 3 بھلاویں اس گھی میں ڈال دیں، ان میں سے تیل نکل جائے گا، باقی جو ہے بھلاویں کو باہر نکال دیں اور اس گھی کو نیچے اتار کر ذرا ٹھنڈا ہونے پر آپ اس میں انڈا شامل کریں، نمک مرچ حسب ذائقہ آپ استعمال کریں اور اسے روٹی کے ساتھ کھا لیں۔ انشاءاللہ آپ کا جسم اسفل اس سے مکمل ٹھیک ہو جائے گا، آزمودہ ہے۔ اللہ میاں آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ نماز کی پابندی کریں، سبسکرائب، شیئر، لائک ضرور کریں اور ہمارے لیے دعائے خیر فرمائیں۔ جزاک اللہ۔